میں امداد سمرو ایک بہت بڑی خبر ہے کراچی سے اور اسلام آباد سے بھی کافی ساری خبریں آ رہی ہیں جہاں پر سڑکیں بند ہیں، موٹر ویز بند ہیں، راولپنڈی اور اسلام آباد کا رابطہ بھی کٹا ہوا ہے اور اسلام آباد سے ہی خبر ہے ایک سزائے موت کی۔ اس کے علاوہ راولپنڈی سے خبر آئی ہے کہ 22 دہشت گرد مار گرائے گئے ہیں۔ تو ان سارے معاملات پر بات ہوگی، اور جو کراچی سے خبر ہے وہ بڑی سنسنی خیز خبر ہے پنکی ڈان کے حوالے سے۔ ایک تو ایک ایس ایس پی جو ہے وہ معطل کر دیے گئے ہیں پنکی ڈان کے معاملے سے، ان کا براہ راست لنک تھا، لہٰذا وزیر داخلہ جو ہے ضیاء النجار صاحب، ان کی ہدایات پر ایس ایس پی صاحب ہیں سید علی حسن، ان کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اور ان کی معطلی کی وجہ جو ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہ متعلقہ جو حدود تھیں گارڈن کی، وہاں پر وہ احکامات دے رہے تھے پنکی ڈان کے حوالے سے کہ اس کو پروٹوکول کے ساتھ پیش کریں۔ جس دن پہلے دن پنکی ڈان کو کیٹ واک کر کے پیش کروایا گیا تھا تو اس کی انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور بیان ریکارڈ کروائے گئے تھے کہ بھی یہ پروٹوکول کس نے دیا، کہ وہ ایک ماڈل کی طرح آ رہی ہے اور کوئی اس کے ساتھ پولیس والے نہیں ہیں، ایک صرف سب انسپکٹر ہے ایک، اور اگلے دن پھر آپ نے دیکھا کہ کتنی خواتین پولیس اہلکار ساتھ تھیں، اور پنکی ڈان جیسا ہائی پروفائل کیس، اس میں اس طرح کی نیگلیجنس کرنا اور عدالت میں جا کر پیش کرنا اور عدالت میں بس ایم ای ریمانڈ کے لیے ہلکا پھلکا کہہ دینا اور پھر جیل بھجوا دینا۔ تو بہرحال اس معاملے پر ایک تحقیقاتی انکوائری کمیٹی بیٹھی تھی پولیس کی، تو اس رپورٹ کے بعد ایس ایس پی جو ہیں علی حسن، ان کو معطل کر دیا گیا۔ اس سے پہلے متعلقہ ایس ایچ او، آئی او، ان سمیت کوئی 8-10 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ہوئے معطل۔ لیکن اس سے بڑی خبر جو ہے وہ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو آج گئے ہوئے تھے کراچی چیمبر آف کامرس میں۔ انہوں نے وہاں جو گفتگو کی ہے، انہوں نے وہاں یہ کہا ہے کہ جو یہ پنکی ڈان کا معاملہ ہے اس میں بڑے بڑے معتبروں کے نام آئیں گے، یعنی ان کے پاس انویسٹیگیشن کی ظاہر انیشیل رپورٹس تو پہنچ گئی ہوں گی، تو انہوں نے وہاں کہا کہ بڑے بڑے معتبر نام ہیں اس میں۔ اب پنکی ڈان صرف کراچی میں آپریٹ نہیں کر رہی تھی، پنکی ڈان کے ٹھکانے انہوں نے کہا کہ وہ تو زیادہ عرصہ تو لاہور میں بیٹھی رہی ہیں، تو انہوں نے یہ بھی شاید اشارہ دے دیا کہ کوئی پنجاب کی کوئی شخصیات ہو سکتی ہیں، چاہے وہ پولیس سے ہوں، چاہے کسی اور ادارے سے ہوں، چاہے سیاسی لوگ ہوں، جو بھی ہوں۔ تو انہوں نے یہ اشارہ دے دیا، ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ 1000 سے زیادہ منشیات فروش پکڑے گئے ہیں۔ تو خبریں تو روزانہ آ رہی ہیں، کبھی کہیں سے پکڑے جاتے ہیں، کبھی کہیں سے پکڑے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا جو ہے نا انہوں نے ایک خبر دی ہے، اور میں نے آپ کو جب انویسٹیگیٹو رپورٹ اپنے سامنے پیش کی تھی، جب آئی بی کو انٹیلیجنس بیورو کو وزیر اعلیٰ سندھ نے اور ضیاء النجار صاحب جو وزیر داخلہ ہیں، انہوں نے درخواست کی تھی کہ یار جان چھڑائیں ہماری منشیات سے، کیونکہ ظاہر ہے عام بیچارہ غریب غربا مر رہا ہوتا ہے تو شاید کوئی فرق نہیں پڑتا حکومتوں کو، لیکن اب یہ بڑی بڑی کوٹھیوں تک، بڑے بڑے بنگلوز تک، پوش علاقوں تک، اشرافیہ کے گھروں تک منشیاتیں پہنچا رہی تھیں، تو پھر فیصلہ ہوا کہ اس کا خاتمہ کرنا ہے۔ تو پھر آئی بی کو کہا گیا تھا، درخواست کی گئی تھی، اور میں نے پھر آپ کو بتایا تھا کہ 2700 پلس کانٹیکٹ نمبر اس کے فون سے نکلے، لاہور سے اٹھایا گیا تھا، لاہور سے، اور وہ بھی نواب ٹاؤن سے، اور ابھی تک وہ آئی بی بھی اس سارے معاملے میں انویسٹیگیشن کر رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہہ کر کم از کم ان کے اوپر تو نا جو ظاہر کسی نہ کسی حوالے سے پنکی ڈان سے کوئی رابطے میں ہیں وہ شخصیات جو معتبر ہیں، ان کے اوپر تو ٹھنڈا پانی پھینک دیا نا، ہم زندگی میں کہتے ہیں، وہ تو بالکل ٹھر گئے، بالکل ان کو تو ہوش اڑ گئے ہوں گے کہ یار یہ نام سامنے نہ آ جائے، اور نام سامنے آنے چاہیے۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ اب دوسرا معاملہ جو میں نے کہا کہ اسلام آباد جو ہے وہ پورا کا پورا وہاں پر عجیب و غریب صورتحال بنی ہوئی ہے۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا، تحریک انصاف نے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اعلان کر رکھا ہوا تھا کہ وہ اڈیالہ جائیں گے، اور ظاہر ہے آج ان کا ارادہ وہاں دھرنا دینے کا تھا۔ تو تالیاں بجانے کا دل کرتا ہے جی، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اسلام آباد کی، یا وہ جس طرح کا وہ سوچتے ہیں، جس طرح وہ چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، انہوں نے اڈیالہ کی طرف جانے والی، ظاہر اسلام آباد پولیس اور پنجاب پولیس کی کوآرڈینیشن سے ہوا ہے، جی ٹی روڈ کی طرف سے بھی راستہ بند، چکری کی طرف سے بھی راستہ بند، ادھر گورکھپور ناکے سے بھی راستہ بند، اور
پھر 26 نمبر چنگی پر سہیل آفریدی کو روک لیا گیا. اب اگر آپ ویڈیوز پی ٹی آئی والے تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہزاروں لوگوں کا سمندر امڈ آیا. ہزاروں تو نہیں تھے, چند سو لوگ تھے اور کچھ درجن گاڑیاں تھیں. اور وہاں انہوں نے ظاہر ہے وہ ان کو روک لیا گیا. علیمہ خان صاحبہ بھی تھیں, ڈاکٹر عظما بھی تھیں, نورین نیازی صاحبہ بھی تھیں, جنید اکبر صاحب بھی تھے, پی ٹی آئی کی ساری لیڈرشپ تھی. وہاں ان کو روک دیا گیا. اور جب ان کو روکا گیا, وہ پھر ایک خان نامی کوئی کمپنی ہے, خان یعنی عمران خان کی طرف جانے والوں کو جو روکنے کے لیے جو ٹرالر استعمال ہوئے, جو وہ تھے بڑے بڑے ٹرک جو ہوتے ہیں, وہ خان نامی کمپنی. اچھا, انہوں نے وہاں پر 26 نمبر چنگی پر لگا کر اور وہ روک دیا ان کو. اور وہاں پر وہی جو ایک کرتے ہیں اپنے سہیل آفریدی صاحب, انہوں نے کیا, اترے گاڑی سے اور گئے ایس ایچ او کے پاس. ایس ایچ او اسحاق نامی ایس ایچ او, ان کو دھکا دیا اور آگے جانے کی کوشش کی تو آگے زیادہ پولیس والے آ گئے تو وہی رک گئے. تو ان کو کہا راستہ کیوں روکا ہے؟ انہوں نے کہا سر آپ یہاں سے نہیں جا سکتے, دوسرا راستہ بتایا چکری والا یا کوئی کہ وہاں سے آپ جائیں. تو انہوں نے کہا میں ایک صوبائی حکومت کا سربراہ ہوں, میں وزیر اعلیٰ ہوں, 4.5 کروڑ عوام کا میں نمائندہ ہوں. تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو, تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو, تم پاکستان توڑنا چاہتے ہو. بار بار ریپیٹ کر رہے تھے تاکہ ان کا یہ جملہ وہ جو ان کے وہ تھے نا ٹک ٹاک بنانے والے, جو ان کے ساتھ ٹیمیں چل رہی ہوتی ہیں یوٹیوبرس, وہ ریکارڈ کر لیں. جب ان کو تسلی ہو گئی کہ وہ ریکارڈ ہو گیا ہے سارا کچھ, تو تھوڑی دیر ان کے ساتھ بحثہ بحثی کرنے کے بعد وہاں سے ہٹ گئے. پھر انہوں نے انہی یوٹیوبرس کے ساتھ گفتگو کی اور ان کو کہا کہ جی دیکھیں زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا پاکستان سے الگ ہو جائے. انہوں نے ہماری گندم بند کر دی, انہوں نے ہماری سوئی گیس بند کر دی, انہوں نے یہ بند کر دیا, وہ بند کر دیا. اب ایک سی ایم کو انہوں نے روکا ہوا ہے, راستے بند کیے ہوئے ہیں. ہم تو پرامن ہیں, ہم پرامن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہم اپنے لیڈر کے لیے اس کے علاج اور اس کی ملاقات کے لیے ہم احتجاج کرنا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ زیادتی ہے. جس طرح روکا گیا, راستے بند کیے گئے, ملاقات کروا دینی چاہیے. اب ملاقات ہوگی تو کیا ہوگا؟ یہ جو تماشا ہوا ہے اسلام آباد میں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھئی اسلام آباد کیپٹل سٹی ہے, اس کی سڑکیں بند ہیں, لوگ خوار ہو رہے ہیں. کئی گھنٹے لوگ اپنا ان کو ذلت اٹھانی پڑی سڑکوں کے اوپر, کیونکہ اسلام آباد اور راولپنڈی آپس میں کٹ گئے. موٹر وے پر الگ سے وہاں پر وہ جو ٹریفک کا دباؤ بڑھا, جی ٹی روڈ پر الگ سے ٹریفک کا دباؤ بڑھا. تو یہ تو پھر ایک ملک گیر معاملہ بن گیا نا. حالانکہ اگر ان کو جانے دیا جاتا جہاں وہ, میرا خیال ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو فیکٹری ناکہ ہوتا ہے جہاں پر ہمیشہ جا کر عمران خان کی بہنیں بیٹھ جاتی ہیں, کبھی 100 لوگ, کبھی 200 لوگ, کبھی 50 لوگ, کبھی 1000 لوگ جا کر بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھے رہتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں. وہاں پر پشتوں میں نعرے لگ رہے تھے کہ سہیل آفریدی کا ایک اشارہ کرو تو ہم جیل کی طرف جلتے ہیں, اور باقی تو میں نہیں بتا سکتا وہ کیا کہہ رہے تھے. مجھے حیرت ہوئی کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے یہ اس طرح, یا حکومت, وزارت داخلہ, پنجاب حکومت, اتنا بڑا ایشو کیوں منواتے ہیں کسی سائڈ پہ, کسی کونے پر. یعنی کم از کم مین شاہراہیں تو کھلی رہنی چاہیے نا. وفاقی دارالحکومت ہے, وہ 1 گھنٹے کے لیے بھی بند ہو تو. ابھی تک وہاں پر خبریں یہ ہیں کہ جی وہ بند ہے. گرفتاریاں شروع ہو چکی ہوئی تھیں وہاں پر. ایم این اے گرفتار ہوئے ہیں تحریک انصاف کے, انور تاج صاحب, اور کچھ لوگوں کو میں نے خود دیکھ رہا تھا کہ جی ویڈیوز کہ اس میں ان کو گرفتار کیا گیا. اچھا جی, اب ایک ثنا یوسف نامی ٹک ٹاکر نوجوان, ابھی اس نے زندگی شروع کرنی تھی تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا. یہ واقعہ ہے جون 2025 کا, اور اسلام آباد میں اس کا قتل ہوا تھا. عمر حیات نامی مجرم جو ہے, تو قاتل پروو ہو چکا ہوا ہے, جڑا والا کا تھا, اس نے اس کو قتل کیا تھا. ملزم عمر حیات کو جو ہے وہ اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ نے عمر قید, اس کے علاوہ 10 سال دوسری قید, دوسری جرم میں ظاہر کئی اس کے اوپر تھی نا دفعات, اور 20 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے. ثنا یوسف کو اس نے قتل کیا تھا, اور اس کے بعد جو انویسٹیگیشن ہوئی تو موبائل سے میسج بھی ملے, اور پھر وہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ سے اس کا تعاقب کیا گیا, اور فائنلی جا کر پولیس نے ود ان نو ٹائم, فوری طور پر پولیس نے
اس کو گرفتار کر لیا تھا جڑا والا سے جا کر. اچھا جی، اب پاکستان میں کیونکہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے ہیں اور اس سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ دہشت گردوں کے خلاف آپریشنز بھی جاری ہیں. آج آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز جاری کی، اعلامیہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جی 22 خوارج وزیرستان کا علاقہ ہے شیوا، وہاں پر ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. وہاں پر اطلاعات تھی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تھا. 17 مئی کو جو ہے شمالی وزیرستان کے علاقے شیوا میں کلیئرنس اور سینیٹائزیشن آپریشن کیا گیا، جس میں 22 ہندوستان کے سرپرست یافتہ فتنۃ الخوارج کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور اس میں ان سے اسلحہ بارود برآمد ہوا ہے، اور یہ کئی کارروائیوں میں ملوث تھے. مقامی لوگوں کے مطابق یہ وہاں مقامی آبادیوں کو آ کر یرغمال بناتے تھے، ان کی جانیں خطرے میں ڈالتے تھے، عورتوں کی، بچوں کی، اور پھر ان کے اندر بیٹھ کر دہشت گردی کی وارداتیں کرتے تھے. تو ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اور وہاں پر ابھی کلیئرنس آپریشن جاری ہے. صدر مملکت آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور دیگر جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، انہوں نے سیکورٹی فورسز کی ستائش کی ہے اور ان کی بہادری کو سراہا ہے، اور کہا کہ سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے، بلکہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب نے بھی کلا کما کرنے کے لیے ہمہ وقت جو ہے وہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر کاروائیاں کر رہے ہیں. اب تک کے لیے اتنے. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.